اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے جو لیسن ہم نے پڑھے ہیں وہاں تک ہمارا سبق جو ہے وہ زال تک پہنچ گیا ہے، تو آج ہم اس سے آگے 2-3 حروف کو آپ انشاءاللہ ان کے مخارج کو جانیں گے اور ان کو پڑھنے کا طریقہ اور ان کی مقدار کو بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو پیچھے ہمارا سبق گزر چکا ہے کوشش کرتے ہیں اس کو 1-2 دفعہ ہم پھر سے دہرائی کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس مقدار کا خاص خیال رکھتے ہوئے تو آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ الف با کو جب پڑھیں گے آواز اوپر کو نکلے گی، منہ اوپر کو کھلتا ہے اور آواز آرام سے نکل جاتی ہے۔ با، تا، سا، جیم، جیم کو 5 الف پڑھنا ہے۔ جیم، ہا، ہا، خو، ہا کو گلے سے سانس کے ساتھ، ہا، خو، خو، دال، دال، دال کو 5 الف ہم نے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد فری ہے تو اس وجہ سے یہ اوپر مد بھی نظر آ رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو 5 الف لمبا کرنا ہے۔ آگے زال نرم حروف میں سے تو اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ زال، زال، زال۔ آگے جو ہمارے پاس حرف ہے وہ ہے را۔ را جب ایسے اکیلا لکھا ہوتا ہے تو یہ موٹا پڑا جاتا ہے، لیکن یہ حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے نہیں ہے، یہ حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے، یعنی را وہ والا حرف ہے جو کبھی موٹا پڑا جاتا ہے یعنی پر پڑا جاتا ہے اور کبھی یہ باریک بھی پڑا جاتا ہے۔ تو را کو جب پڑھتے ہیں تو را کو پڑھتے ہوئے کیا ہوتا ہے، ہم نے اپنی جو زبان ہوتی ہے نا اس کو ایسے اوپر کی جانب تھوڑا سا ایسے بینڈ کرنا ہوتا ہے، ایسے بینڈ کر کے تو پھر یہ جو زبان کی پشت اور یہ جو سائیڈ ہوتی ہے یہ والی اور یہ والی، یہ زبان کی سائیڈ اور یہ زبان کا جو کنارہ ہوتا ہے یہ اوپر ہماری دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور پھر یہ تھوڑی سی زبان کی نیچے سے وائبریشن کے ساتھ، زبان کی تھوڑی سی وائبریشن کے ساتھ زبان کی پشت سے یہ پھر ہم نے حرف کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے جب اس کو اکیلے میں پڑھتے ہیں تو اس کو ہم نے پھر موٹا بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر مد اصلی ہو رہی ہے کیونکہ یہ را اور الف 2 حروف کا مجموعہ ہے یعنی 2 حرفی حرف ہے، تو اس وجہ سے یہ ہم نے اس کو یہاں سے یہاں تک یعنی فرض کریں کہ 1 الف لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے را، را، را۔ اس میں غلطی کیا ہو سکتی ہے را کے اندر؟ را کے اندر یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ اکثر لوگ جو پڑھ جاتے ہیں اس میں تکرار پیدا ہو جاتی ہے، جیسے ایک را کو کئی دفعہ ادا کر جاتی ہے، جیسے ر ر، یہ والی آواز جو ہے چھوٹے بچے جب گاڑی چلاتے ہیں یا آپ نے بھی چھوٹے ہوتے ایسی آواز نکالی ہوگی، یہ اس کو تکرار کہتے ہیں، تو اس کو را کو اس سے بچانا ہے۔ تو جب اوپر کو زبان کو ایسے تھوڑا سا بینڈ کر کے اوپر کے ساتھ جب لگائیں گے اس کا کنارہ، اور اس کی جو نیچے والی جو سائیڈیں بھی ہوتی ہیں زبان کی جو سائیڈیں کناروں سمیت اس کی پشت بھی ہے جو کیا ہوگی دانتوں کی جڑوں کے ساتھ جا کر لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبان کی اصل میں یہ زبان کی پشت سے ہی وائبریشن، زبان کی پشت کی وائبریشن سے ہی یہ ادا ہوتا ہے اور اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زبان سیدھی رکھیں گے بینڈ نہیں کریں گے تو یہ آواز پیدا کرے گا تکرار کی، جیسے را، را، تو یہ غلط ہے، اس طرح کی آواز اس میں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ را موٹا ہے، لیکن اکیلا جب ایسے خالی لکھا ہو تو پھر یہ موٹا ہے، لیکن کئی جگہ پر یہ موٹا پڑا جاتا ہے اور کئی جگہ پر یہ باریک پڑا جاتا ہے کیونکہ یہ شبہ مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے زا، ٹھیک ہے۔ را کو میں 1-2 دفعہ پھر سے آپ کو پڑھ دیتا ہوں 1 الف لمبا کر کے، را، 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 اور آگے ہے زا۔ زا میں صفت صفیر پائی جاتی ہے، صفیر اصل میں چڑیا کی آواز کو صفیر کہتے ہیں، تو یہ ہلکی سی یہ جو سیٹی کی آواز نکلتی ہے اس کو ہم اصل میں صفت صفیر کہتے ہیں۔ تو زا کو ہم عام زبان میں سیٹی والا حرف بھی کہتے ہیں کیونکہ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو سیٹی کی آواز کو پیدا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اوپر والے اور دونوں نیچے والے جو دونوں دانت ہوتے ہیں وہ آپس میں قریب کر کے، اور پھر زبان کا جو کنارہ ہوتا ہے وہ دونوں اوپر والے اور نیچے والے جو دونوں دانت ہوتے ہیں ان کے اندرونی جو کنارہ ہوتا ہے ان کے پیچھے سینٹر میں زبان کو ہم نے رکھ کے تو پریشر کے ساتھ ہوا کا دباؤ پیدا کرنا ہوتا ہے، جیسے ز ز ز
اس طرح کی آواز ہم نے نکالنی ہوتی ہے. جس طرح غبارے میں ہم ہوا بھرتے ہیں تو ہوا کا دباؤ ایک دم سے ہم غبارے کو ایسے چھوڑتے ہیں تو آواز آتی ہے تو یہ والی آواز اس کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو زا کو سیٹی اور سختی والا حرف بھی کہتے ہیں. اور اس کو مد اصلی کی وجہ سے ہم نے صرف ایک الف لمبا کرنا ہے. تو ایک الف لمبا کرتے ہوئے پھر اس کو ہم نے ادا کرنا ہے اور سیٹی کی آواز پیدا کر کے, ٹھیک ہے, ہوا کے دباؤ کے ساتھ. تو یہ پڑھا جائے گا, اس کو پڑھتے ہیں زا 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 زا. اور آگے اس طرح سین میں بھی سیٹی کی صفت پائی جاتی ہے اور سین کے اوپر یہ مد بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اس کو ہم نے 3 سے 5 الف لمبا کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ مد فرعی پیدا ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ اوپر مد لکھی بھی گئی ہے. اور سین کو بھی سیٹی کی آواز کے ساتھ پیدا کرنا ہے. زا اور سین کا مخرج ایک ہی ہے, دونوں دانتوں کو آپس میں قریب کر کے اور اس کے درمیان میں پیچھے کی جانب زبان کو رکھ کے پھر ہوا کے پریشر کے ساتھ پھر اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ پڑھا جائے گا سین 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 سین. تو اس طرح یہ 2 حروف سیٹی والے ہیں, ان میں سیٹی کی صفت پائی جاتی ہے اور را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے را زا اور سین کو 5 الف سین, اور سین میں کوشش کرنی ہے آواز ناک میں نہ جائے, سین. اس کی آپ نے مشق کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.